ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ بخار میں مبتلا تھے، تو انہوں نے اپنا ہاتھ آپ کی چادر پہ رکھا، کہا ہے اللہ کے رسول آپ کا بخار تو بہت سخت ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک ہمارا حال اسی طرح ہوتا ہے، ہم پر آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے اور ہمارا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی جس کی آزمائش بڑھی اس کا اجر بھی بڑھا، جس کی تکلیف زیادہ اس کا ثواب بھی زیادہ۔ پھر انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء۔ کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا علماء۔ کہا پھر کون؟ فرمایا نیک لوگ۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو نیک لوگ ہوں، یا عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، مشکلیں ہوتی ہیں ان کی زندگی میں، لیکن وہ برداشت کر کے خوشحال ہوتے ہیں، وہ دل سے خوش راضی رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر لمحہ ہمارا اجر بڑھتا چلا جا رہا ہے، لہٰذا یہ چیز ان کو اطمینان دیتی ہے، اور وہ اس پریشانی پہ پریشان نہیں رہتے ہر وقت، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو یعنی نیک لوگوں کو بعض اوقات ایسی تکلیفیں آتی ہیں، کچھ لوگ آزمائش پر بھی خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پر خوش ہوتا ہے۔ یعنی عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو کچھ دیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن انبیاء اور نیک لوگ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے رب نے اس کام کے لیے چنا۔ اب رب کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی ہمت وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ مومن یہی دعا کرتا رہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ یعنی جب ان کو تکلیف آتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ تکلیف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو کہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں پکڑنا، ہمیں نہ پکڑنا، اگر ہم بھول گئے یا ہم نے کوئی غلطی کر لی ہے تو اس پر ہماری پکڑ نہ کر، اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے گئے، اللہ ہمیں وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، جس کی ہم ہمت نہیں رکھتے، یا اللہ اس تکلیف کو اتنا نہ بڑھا دینا کہ ہم اسے برداشت نہ کر سکیں۔ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا، ہمیں معاف کر دیجئے، وَاغْفِرْ لَنَا، ہمیں بخش دیجئے، وَارْحَمْنَا، ہم پہ رحم فرمائیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ مومن پہ جب تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ اللہ کی رحمت پکارتا ہے، اللہ کی رحمت کے لیے دعائیں کرتا ہے، وَارْحَمْنَا انت مولانا، تو ہی ہمارا والی وارث ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں مدد عطا فرما، ہم تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس قوم میں سب سے پہلے تو ابلیس آتا ہے، شیطان آتا ہے، جو وسوسے ڈال ڈال کے اللہ سے بدگمان کرتا ہے، تو یا اللہ ہمیں اس کے مقابلے میں طاقتور کر دے، تو ہماری مدد فرما، ہم پر رحم فرما۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی تکلیفوں سے آزمائے گئے، یتیم پیدا ہوئے، ماں بھی فوت ہو گئی چھوٹی عمر میں، پھر دادا فوت ہو گئے، پھر چچا مددگار تھے عین مصیبت کے سال، وہ بھی فوت ہو گئے، بیوی بڑی غمگسار تھی حضرت خدیجہ، وہ بھی فوت ہو گئی، پھر وطن سے پیار ہوتا ہے، حالات اتنے تنگ ہو گئے، آزمائشیں اتنی بڑی، 3 سال تو ایک گھاٹی میں گزارنے پڑے جہاں کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، اور پھر بالآخر مکہ چھوڑنا پڑا، چھوڑتے ہوئے کہا ہے مکہ تو مجھے سب سے پیارا ہے، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی نہ جاتا یہاں سے۔ پھر ایک نئی جگہ پر گئے،
وہاں جا کر جنگیں مسلط ہوگی، ایک کے بعد ایک سال جنگ آ رہی ہے، جان مال ہر چیز کو خطرہ، خوف، پریشانی، بیماری، کون سی تکلیف تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئی؟ پھر آپ کے بیٹے بھی فوت ہو گئے، پھر حضرت ابراہیم جو چھوٹے تھے وہ پیدا ہوئے ماریہ قبطیہ سے، اور ان کی وفات پر آپ رو دیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ بھی روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ دل میں غم ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ منع نہیں ہے، یہ ہوگا، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو رب کو ناراض کرے۔ اور اے ابراہیم، تیری جدائی سے ہم بڑے غمگین ہیں، یہ تو ہمیں چھوڑ گیا ہے، ہمیں غم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تکلیفیں آتی کیوں ہیں، کیا مقصد ہے ان کا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی ہمارا امتحان لیتے ہیں، امتحان میں جو کامیاب ہو جاتا ہے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو بلند درجے دینے کے لیے آتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بے شک بندے کے لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام مرتبہ مقدر ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس کو وہ بلند مقام دینا ہے، لیکن وہ بندہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی عمل اس کے کم ہے، درجہ اللہ کے ہاں بڑا لکھا ہوا ہے کہ اس کو یہاں تک پہنچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اپنے جسم میں یا مال میں یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بلند درجہ دینا ہوتا ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ اور لوگ تو مزے سے جی رہے ہیں، ان کو تو کوئی تکلیف نہیں، وہ تو آرام سے چل لیتے ہیں، مجھے ہی کیوں تکلیف ہے، سب کی اولاد اتنی صحت مند ہے، میرا بچہ کیوں بیمار ہے، سب کے شوہر اتنے اچھے سلوک کرتے ہیں، میرا شوہر مجھے کیوں نہیں پوچھتا۔ یہ دراصل آپ کا امتحان ہے، آپ اس تکلیف سے گزر رہی ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے درجے بلند کر رہی ہے اگر آپ صبر کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے تو جن کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس مقام تک جا پہنچتا ہے انسان جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے پہلے سے مقدر ہوتا ہے۔